آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ آج عورتیں شوہروں سے منہ چلاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اس حالت میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں رضوان آفیشیل، جس سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ علم دین سے بھرپور اور انفارمیٹیو علم میں اضافہ کرنے والے ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں اپنے چینل پر۔ اگر ابھی تک بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے اور آل پر کلک کر دیجئے۔ ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں آج زبردست ہی یہ ویڈیو ہے، جس کے اندر آپ دیکھ پائیں گے کہ شوہر کی نافرمان عورتیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ بھائی سید امین القادری صاحب، انہوں نے اس کو بیان فرمایا ہے اور زبردستی انداز میں خلاصہ کیا ہے کہ نافرمان عورتوں کا انجام یہ کیا ہوگا۔ آئیے آپ اور ہم مل کر ویڈیو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، جس میں بہت ساری چیزیں ہمیں آج سیکھنے کو ملیں گی۔ ویڈیو مکمل دیکھ کر اس کو آگے سے آگے شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ آج عورتیں شوہروں سے منہ چلاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اس حالت میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ اور اگر کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھے جس کا شوہر اس سے راضی ہو، اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ عورت جنتی عورت ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج تو عورتیں شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی ہیں، شوہر کے حکم کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی۔ شوہر کام پہ نکلا، ادھر یہ نکل گئی، اس کے گھر بیٹھ، اس کے گھر بیٹھ، یہاں جا وہاں جا۔ یاد رکھیں، اگر شوہر منع کر دے تو بیوی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے باپ کے گھر بھی جائے، اپنی ماں کے گھر بھی جائے، کیونکہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد ماں باپ سے بڑا حق ایک عورت پر اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ کسی کو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہاں مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، خواتین غور سے سنیں۔ آج کل اگر شوہر ماں باپ کے گھر نہ بھیجے، بہنوں کے گھر نہ بھیجے، شادی میں نہ بھیجے، تو عورتیں پنچایت بٹھا دیتی ہے کہ مجھے یہاں نہیں بھیجتے، وہاں نہیں بھیجتے، اور گھر کی عزت باہر آتی ہے۔ آئیے دل کے کانوں سے اس حدیث پاک کو سنیں۔ ایک صحابی دور رسالت میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی کو کہتے ہیں، دیکھو جب تک میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں تم گھر سے باہر مت نکلنا، حتیٰ کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بھی مت جانا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ لیکن ان کو خیال نہ رہا کہ میرے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، وہ بول کر تو چلے گئے۔ لیکن میری بہنوں سنو تو صحیح، ان کا گھر کہاں تھا؟ ان کا گھر سسرال کی اوپر کے حصے میں تھا، یعنی اوپر کے حصے میں میاں بیوی رہتے تھے اور نیچے کے حصے میں اس عورت کے ماں باپ رہتے تھے۔ اللہ اکبر! شوہر نے کہا کہ تم میرے آنے بغیر، میرے آئے بغیر نہ ماں باپ کے گھر جانا، نہ کسی کے گھر جانا۔ شوہر چلے گئے، اتفاق ان کو پتا نہیں رہا ہوگا کہ میرے جانے کے بعد ایسا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے اطلاع دی بیٹی کو، دیکھو تمہارے ابا بیمار ہو گئے، اس لیے اوپر سے نیچے ہی تو اتر کے آنا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے منع کیا ہے کہیں جانے کے لیے، اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ اکبر! جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی، طبیعت زیادہ سیریس ہوئی، تو لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے اب تمہارے باپ بچیں گے نہیں، ان کا انتقال ہو جائے گا، ذرا آ کر اپنے باپ کو دیکھ تو لو، دو باتیں تو آخری میں کر لو۔ میری بہنوں آپ سمجھ سکتی ہو، جب باپ مرنے والا ہو تو کس بیٹی کی تمنا نہیں کہ وہ اپنے باپ سے بات کر لے؟ مگر کل کی عورتیں شوہر کی کتنی فرما بردار ہوا کرتی تھی، خاون کی کتنی فرما بردار ہوا کرتی تھی۔ اس عورت نے کہا میں پہلے ایک کام کرتی ہوں، جب تک میں اللہ کے رسول سے اجازت نہ لے لوں، حضور جب تک اجازت نہیں دیں گے میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ میرے شوہر
شوہر نے منع کیا ہے. اللہ اکبر. اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے محبوب سے پوچھو کہ کیا میرے شوہر نے منع کیا ہے گھر سے باہر نکلنے کے لیے, تو میں گھر سے باہر نکل کر اپنے باپ کی کو دیکھ سکتی ہوں, بیمار باپ کی عیادت کر سکتی ہوں. آقا کریم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کی فرما برداری کرو اور اپنے باپ کو دیکھنے نہ جاؤ, تمہارے لیے افضل عمل یہی ہے. وہ عورت رک گئی. کتنی صبر والی عورتیں تھی اس دور کی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں, ایسا نہیں ہے کہ عورتیں کچھ بھی کرے جنت میں چلی جائے گی. جنت میں جانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں, اس کے بعد کچھ دن گزرے, خبر آئی تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا, جنازہ تیار ہے, آخری صورت تو اپنے باپ کی دیکھ لو, آخری شکل تو اپنے باپ کی دیکھ لو. اس نے کہا اب ذرا دیکھو, ایک بیٹی اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹی بمبئی میں رہے, دبئی میں رہے, سعودی میں رہے, وہ وہاں سے فوراً دوڑتی بھاگتی آتی ہے, اپنے باپ کا آخری چہرہ تو دیکھ لوں, اپنے باپ کی آخری شکل تو دیکھ لوں, مگر قربان جائے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اس دور کی عورتیں کیسی تھی, انہوں نے حضور کے فرامین کو کیسے سینے میں بسایا تھا, انہوں نے قرآن و حدیث میں کیسے عمل کیا تھا. ایک شخص کو بھیجا, جاؤ آقا سے پوچھ کر کے آؤ, میرے شوہر نے مجھے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے منع کیا ہے, کیا میں اپنے باپ کی آخری شکل دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا اس عورت کے لیے افضل عمل یہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی شکل دیکھنے نہ جائے اور اپنے شوہر کے فرمان پر عمل کرے. اللہ اکبر. وہ خاتون صبر کر کے گھر میں بیٹھ گئی. اللہ اللہ, لوگ لے گئے اس کے باپ کے جنازے کو اور لے جا کر کے دفن کر دیا. رات ہوئی, غمگین تھی, دکھڑا تھا, تکلیف تھی کہ میں اپنے باپ کی آخری شکل بھی دیکھ نہ سکی, مگر شوہر سے کوئی شکایت نہ تھی, اس لیے کہ وہ عورت جانتی تھی کہ میرے شوہر کو تھوڑی پتا تھا کہ وہ یہ کہہ کے جائیں گے اور میرے باپ کا انتقال ہو جائے گا. اللہ اکبر. وہ روتے روتے سو گئی. رات میں خواب کیا دیکھتی ہے کہ اس عورت کے والد جنتی تاج پہن کر اور جنتی لباس پہن کر جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہیں. اس عورت نے پوچھا بابا اللہ نے یہ مقام آپ کو کیسے عطا کر دیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا بیٹی تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی, اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی, میرے اللہ نے کہا تیری بیٹی کے نیک عمل کے صدقے جب میں نے تجھے جنت عطا کر دی. عمل بیٹی نے کیا ہے اور بیٹی شوہر کی فرما بردار بنی تو اس کے باپ کو جنت مل گئی. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں چوتھی چیز جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, وفاداری کرے, شوہر کو راضی کر لے, ایسی عورتیں جنت میں جائے گی اور آٹھوں دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. یہ نہیں شوہر غریب ہے تو بھاگ بھاگ کے آ جائیں, شوہر غریب ہے تو اس سے مطالبات کریں, شوہر غریب ہے تو اس پہ الزامات رکھ کے ماں باپ کے گھر بیٹھ جائیں. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. غریبی امیری لگی ہوئی ہے, دولت آج کسی کے آنگن میں ہے, کل کسی کے آنگن میں ہے. وفادار بیوی اللہ کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے اور دنیا کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے. دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ماں باپ نے جس گھر میں تمہیں بیاہ دیا اب اسی کے ساتھ اپنا نباہ کرو, دوسری طرف نظر مت کرو. اے خاتون جنت کی کنیزوں, چار چیزیں پیدا کر لو. پہلی چیز نماز کی پابندی, دوسری چیز رمضان شریف کے روزوں کی پابندی, تیسری چیز پردے اور حیا کی حفاظت اور چوتھی چیز شوہر کی فرما برداری. جب چار صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو تم خوش نصیب ہوگی. اللہ تمہارے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ پاک آپ سب کو عمل کی توفیق دے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. مجھے امید ہے آپ ان چار باتوں کو سیکھ کر جائیں گی اور آپ اس پر ضرور عمل کرے گی انشاءاللہ, اور وقت نکال کے نماز پڑھے گی انشاءاللہ, اور پردے کی پابندی کریں گی انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو اپنے دل میں بسا کر دوسروں تک بھی پہنچائے گی.